ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقول العبد مالی مالی، فرمایا بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ مال میرا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے تین قسم کے مال جو اس کے اپنے ہیں۔ ایک وہ فرمایا جو اس نے اکلا کھایا فافنا، پھر اس کو ختم کر دیا، اور دوسرا وہ مال فرمایا جس کو اس نے لبسا پہنا فابلا، پھر اس کو گلا دیا، یعنی اس کو پرانا کر دیا، او آتا فاکنتا، فرمایا تیسرا وہ مال ہے جو اس نے اللہ کی راہ کے اندر دیا، تو فرمایا اس کو اس نے جمع کر لیا۔ وما سوا ذالک، فرمایا اس کے علاوہ جو اس کے مال ہیں وہ تارکہ للناس، دوسرے مالوں کو وہ لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے۔ اب اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے شارحین نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ بندہ جب فخر سے تکبر سے کہے کہ مالی، میرا مال، میری جائیداد، میری پراپرٹی، میرا کنواں، میری فلاں زمین، میری گاڑی، میرا بنگلہ، فرمایا اگر یہ فخر سے کہے تو یہ اس کے لیے برا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ یقین رکھے کہ میں بھی اور میرا مال بھی سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کی ملک کے اندر ہے، میرے پاس یہ چند روز کے لیے ہے، عارضی طور پر ہے۔ جب انسان یہ خیال کرے گا تو وہ اس کا مال اس کے آخرت کے اندر اعمال کا ذریعہ بھی بنتا رہے گا، لیکن جب یہ خیال کرے یہ میرا اپنا مال ہے، میرے پاس ہی رہے گا، میرا ہی رہے گا، تو پھر جو ہے اس کے لیے یہ وبال بن سکتا ہے، اس کے لیے آخرت کا جو ہے عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ اب انسان کو تین مال کام آ سکتے ہیں، یعنی اس کے کام میں لائے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ سب دوسروں کے کام آئیں گے۔ ایک دوسری بات یاد رکھیں کہ اللہ کی راہ میں دینے سے کیا مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بینک میں اس کو جمع کر دے، بے شمار نفع ملتا ہے۔ کتنی پیاری تعلیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دی، یعنی اللہ کی راہ میں دینے سے مراد خواہ وہ حلال کما کر اپنے بچوں پر خرچ کرے، اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کرے، رشتہ داروں پر خرچ کرے، لیکن یہ دینا جو اس کا ہوگا اللہ کی راہ کے اندر ناموری کے لیے نہ ہو، بلکہ اللہ رسول کی رضا کے لیے ہو، اللہ رسول کی خوشنودی کے لیے ہو، تو پھر یہ اس کا مال آخرت کے لیے ذخیرہ بنتا رہتا ہے، آخرت کے لیے اس کا مال یہ اکٹھا ہوتا رہتا ہے۔ اور اس فرمان عالی کا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال دیتے رہنا چاہیے، انسان کو اللہ رسول کا حصہ ضرور نکالنا چاہیے۔ یہ مقصد نہیں کہ مکان اور جائیداد نہ بناؤ، بلکہ مقصد یہ ہے کہ مال کی محبت دل کے اندر نہ رکھو، یہ دل فقط اللہ رسول کی محبت کے لیے ہونا چاہیے، مال کی محبت کے لیے، دنیا کی محبت کے لیے نہیں، بلکہ اس دل کے اندر فقط اللہ رسول کی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ شاعر کا قول ہے کہ دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں بھی عجب انجمن آرائی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔